آج کے لیکچر کا عنوان ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی شاعری اور ان کی تنقید نگاری۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے حالی کی زندگی اور ان کی مجموعی علمی ادبی خدمات کے تعلق سے بات کی تھی۔ آج موقع آ گیا ہے کہ ان کی شاعری اور ان کی تنقید کو سمجھا جائے۔ اس لیے لیکچر کے پہلے حصے میں ان کی شاعری کے خصائص اور ان کے جو امتیازات ہیں شاعری میں اس پر بات ہوگی، اور دوسرے حصے میں ان کی تنقید نگاری پر بات کی جائے گی۔ حالی کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اسے دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جس میں ان کی قومی شاعری کو بیان کیا جائے گا، جس میں ان کی نظمیں شامل ہوں گی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ہم ان کی غزل کے بارے میں بات کریں گے۔ حالی کا شمار ہمارے ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے جدید اردو شاعری کی بنیاد رکھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں تھے تو اس زمانے میں انہوں نے اردو کے توسط سے انگریزی کی بہت ساری چیزیں سیکھی تھیں۔ انگریزی کی بہت ساری جو کتابیں تھیں ان کا ترجمہ ان کی نظروں سے گزرا تھا۔ ان کتابوں کے مطالعے سے ان کا ذہنی افق وسیع ہوا تھا، اور اسی وسعت کی وجہ سے ان میں یہ خیال جاگزی ہوا کہ اردو زبان کی نثر و نسم میں کی جو نثر ہے اور جو نظم ہے اس میں بھی وہ باتیں پیدا ہونی چاہیے جو انگریزی میں زمانے کے تقاضوں کے حساب سے چیزیں ہیں۔ 1872 میں ہی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جوان مردی کا کام، اور اس کے ماخذ کے تعلق سے یہ کہا تھا کوٹ کہ یہ حکایت ایک انگریزی نثر سے لی گئی ہے اور اس کو اردو میں باضافہ بعض خیالات نظم کیا گیا۔ یہ جو نظم ہے جوان مردی کا کام، یہ انجمن پنجاب کے قیام سے پہلے کی نظم ہے۔ اچھا، اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے قلق میرٹھی اور اسماعیل میرٹھی نے بھی مختلف انگریزی نظموں کے اردو تراجم کیے تھے۔ 9 اپریل 1874 کو محمد حسین آزاد کی تحریک اور کرنل ہر رائٹ کی تائید سے موضوعاتی مشاعرے کی ابتدا ہوئی۔ 2 اور 8 مئی کو جو مشاعرہ ہوا اس میں آزاد نے شام کی آمد اور رات کی کیفیت، یہ ایک نظم، اور ایک دوسری نظم جو مثنوی ہے شب قدر، یہ نظمیں انہوں نے پڑھی 2 اور 8 مئی کو۔ انجمن پنجاب کے جو الگ الگ مشاعرے ہوئے ان میں 4 مشاعروں میں حالی نے شرکت کی، اور ان 4 مشاعروں میں انہوں نے الگ الگ نظمیں پڑھی کیونکہ ان مشاعروں کے عنوانات موضوعات الگ الگ تھے۔ پہلا مشاعرہ جو 30 مئی 1874 کو ہوا تھا اس کا موضوع تھا برسات۔ اسی مشاعرے میں حالی نے اپنی مشہور نظم برکھا رود پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد 3 اگست 1874 کے مشاعرے کا موضوع امید تھا، تو اس میں انہوں نے نشاط امید کے نام سے ایک نظم تھی ان کی، وہ انہوں نے پڑھی۔ 1 ستمبر 1874 کے مشاعرے کا موضوع حب وطن تھا، اس میں حالی نے حب وطن جو ان کی مشہور نظم ہے وہ پیش کی۔ اور جو چوتھی نظم، جو چوتھا مشاعرہ جس میں انہوں نے شرکت کی حالی نے، وہ 14 نومبر 1874 کو منعقد ہوا تھا، اور اس کا موضوع تھا انصاف۔ اس میں حالی نے مناظرہ رحم و انصاف پیش کی تھی۔ یہ ساری نظمیں یعنی مناظرہ رحم و انصاف، برکھا رود، نشاط امید اور یہ جو حب وطن ہے، یہ سب نظمیں کلیات حال میں شامل ہیں، اور ان کے مطالعے سے حالی کا جو خاص رنگ ہے شاعری کا اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ حالی کو لاہور میں انگریزی ادب اور اس کی نظموں سے متعارف ہونے کا کسی حد تک موقع ملا تھا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ حالی کی جو نظم ہے برکھا رود، وہ نیچر شاعری کی بہترین مثال ہے۔ اسے پڑھ کر ہمارے سامنے برسات کا منظر آ جاتا ہے۔ اس میں قدرتی مناظر کا بیان مبالغے سے پاک ہے، اور حالی واقعیت و اصلیت کے ساتھ برسات کے مختلف مناظر پیش کرتے ہیں اس نظم میں۔ اگر ان تمام نظموں میں کوئی خصوصیت مشترک ہے تو وہ یہی کہ یہ نظمیں مبالغہ سے پاک ہیں اور انتہائی سادگی کے ساتھ مانوس چیزوں کو مانوس انداز میں پیش کرتی ہیں۔
ابھی ایک نظم کا ذکر ہوا حب وطن، یہ بڑی اہم نظم ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ اس میں حالی نے وطن اور حب وطن کا نظریہ پیش کیا ہے، جس میں نیاپن بھی ہے اور تازہ کاری بھی ہے۔ حالی نے واقعیت کے ساتھ حب وطن میں ان پہلوؤں کو ابھارا ہے جن سے قومی فکر اور سوچ سامنے آتی ہے۔ نظم کے آغاز میں وطن سے وہ جذباتی تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اس کی فضا اور اس کے حسن کا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وطن کی یاد اور اسے محبت کی مثالیں تاریخ سے لاتے ہیں، اور وطن کی محبت کے خاص معنی کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس میں پوری قوم اور اس کی فلاح و بہبود کا تصور واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ حالی اجتماعی زندگی کو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا کہ سیاسی بساط کے الٹ جانے کے بعد قوم میں جو انتشار تھا، جو بے حسی تھی، جو ایک ناامیدی پھیلی ہوئی تھی، اس کا علاج کیا جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس درد سے نکال کر انہیں خودشناس بنایا جائے، یہ حالی کا مقصد تھا۔ انہیں یعنی قوم کے اندر اپنے جوہر کو، اندر کے جوہر کو تلاش کرنے پر ابھارا جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ حالی نے جو نظمیں مختلف لکھی ہیں اور جو قطعات لکھے ہیں، ان سب کا سرا اخلاق، تعلیم اور قومی و ملی مسائل سے جڑ جاتا ہے۔ ان نظموں میں ان کا درد مند دل، خلوص اور تخلیقی شعور اس طرح گھل مل گیا ہے کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ایک اور بہت اہم نظم ہے ان کی، مناجات بیوہ۔ یہ مشہور نظم ہے، کئی بار چھپ چکی ہے۔ اس میں بیوہ کی بپتا دردناکی کے ساتھ اسی کی زبان میں بیان کی گئی ہے۔ اسی نظم کے بارے میں آتا ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے جب ایک منچ پر، ایک اسٹیج پر، گاندھی جی بھی تھے، اور جب یہ نظم انہوں نے پڑھی تو مولوی عبدالحق صاحب نے گاندھی جی سے یہ کہا تھا کہ یہ ہندوستانی زبان ہے، یعنی بالکل عام بھاشا میں، ایک عام زبان میں جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اس زبان میں، یعنی عورت کی زبانی اس کی جو مصیبت ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ بیر چھوٹی ہے، رواں ہے، اس لیے پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے۔ اور اس نظم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ الفاظ و محاورات بھی زیادہ برتے گئے ہیں جو عورتوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس نظم کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ غم کی جو دھیمی لہر ان کی پوری شاعری میں ملتی ہے، وہ موج تہنشی کے طور پر یہاں ملتی ہے، اور بلکہ وہ اور زیادہ نمایاں ہو کر کے سامنے آتی ہے۔ حالی اب ان کی جو قومی نظمیں ہیں اس میں وہ آس پاس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آس پاس کی زندگی سے مسائل کو لیتے ہیں، وہ مابعد طبیعتی مسائل میں نہیں الجھتے۔ اجتماعی زندگی کو مقدم رکھنے کا حالی کا یہ انداز صرف ان کی نظموں میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جدید غزل میں بھی اسے مقدم رکھا ہے۔ حالی کی قومی شاعری کے ضمن میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ مجرد تصورات کو ٹھوس شکل میں پیش کرنے کا کام کرتے ہیں۔ مجرد تصورات یعنی جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے امید ہے، حب وطن ہے، حکمت الحق ہے وغیرہ، یہ جو ایسی نظمیں ہیں، انہوں نے ان نظموں میں کیا ہے کہ جو غیر مرئی یہ جو تصورات ہیں ان کو ٹھوس شکل میں ڈھالنے کا کام کیا ہے۔ مناجات بیوہ کا ابھی ذکر ہوا، یہ نظم بھی اسی زبرے میں آتی ہے کہ یہاں بھی انہوں نے مرئی، غیر مرئی چیزوں کو مرئی بنا کر کے پیش کیا ہے۔ ان کی جو قومی اور ملی شاعری ہے اسے انگریزی شاعری کا تتبع یا اس کی تقلید کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ نظمیں، جن نظموں کا بھی ذکر ہوا، وہ فی الواقع ان اخلاقی نظموں کی طرح ہی ہیں جو انگریزی زبان و ادب کے نصاب میں شامل ہیں۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی طبیعت کو مبالغے سے نفرت تھی، اور جدید شاعری نے، یعنی کہ جو موضوعاتی شاعری شروع ہوئی انجمن پنجاب کے تحت، اس نے ان کے جو طبیعت کا جو تنفر تھا اس کو اور بھی مبالغے کے تئیں اور بھی مضبوط کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالی کے مزاج اور زمانے کی ضرورت نے انہیں ایسے سانچے میں ڈھالا تھا کہ وہ اپنے دور کے ترجمان بن سکے۔ انگریزی نظموں میں ان کے اپنے مزاج اور ان کے اپنی پسند کے مطابق نمونے مل گئے، اس لیے انہوں نے وہاں سے وہ چیز اٹھائی اور ہمارے ہاں اس طرح کا ایک کہنا چاہیے کہ اسے
جاری کرنے کی کوشش کی اور مذاق کو بدلنے کی کوشش کی. حالانکہ انہیں خود بھی اعتراف ہے، ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں جدید شاعری میں طرز جدید کی بنیاد رکھنے کا احساس تھا انہیں، اور ایک جگہ کہتے ہیں کوٹ کہ ان صاحبوں کے سامنے جو مغربی شاعری کی ماہیت سے واقف ہیں، اعتراف کرتا ہوں کہ طرز جدید کا حق ادا کرنا میری طاقت سے باہر تھا. البتہ میں نے اردو شاعری میں نئی طرز کی ایک ادھوری اور ناپائیدار بنیاد ڈالی ہے، اس پر عمارت چنی اور اس کو ایک قصر رفیع الشان بنانا ہماری آئندہ نو ہونہار اور مبارک نسلوں کا کام ہے، جن سے امید ہے کہ اس بنیاد کو ناتمام نہ چھوڑیں گے. انکوٹ. حال ہی کی 4 نظموں کا یہاں ذکر بھی ضروری ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہیں. پہلی نظم مد و جزر اسلام ہے جو 1879 میں شائع ہوئی. مناجات بیوہ کا بھی جو ذکر ہوا. حقوق اولاد ایک بڑی اہم نظم ہے ان کی، 1888 میں شائع ہوئی تھی. اور شکوہ ہند 1888 میں یہ بھی سامنے آئی تھی. یہ نظمیں الگ سے بار بار چھپتی رہی ہیں. یہ جن نظموں کا بھی میں نے ذکر کیا، ان نظموں میں مسدس حالی، اس کا ایک نام مد و جزر اسلام بھی ہے اور مسدس کے نام سے بھی مشہور ہے، مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ نظم اپنی مقبولیت اور اثر کے لحاظ سے سب سے مقبول نظم کہی جا سکتی ہے. اس نظم نے قوم کے ذہن کو متاثر کر کے شعور کو بیدار کیا، زوال کا احساس دلایا اور زوال سے نکلنے کے راستے ہی بتائے. 1879 میں یہ پہلی بار چھپ کر سامنے آئی تھی. اس کے بعد حالی نے 1888 میں عرض حال بجناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات لکھ کر کے اس میں شامل کیا تھا. اور یہ اتنا اہم ہے، یہ حصہ یعنی عرض حال کا، یہ اتنا مقبول ہوا کہ آج بھی میلاد شریف اور نعت خوانی کی محفلوں میں اس عرض حال کو پڑھا جاتا ہے. یہ نظم ایسی ہے کہ اس کا ذرا اور تفصیل سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے اس کے بارے میں. مسدس کا آغاز ایک کلیے سے ہوتا ہے. اس کے بعد حالی قوم کے ادبار اور اس کی بدحالی کا جائزہ لیتے ہیں. پھر دین کی طرف وہ گریز کرتے ہوئے عرب میں زمانہ جاہلیت کا نقشہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد حضور کی آمد کا ذکر، اس آمد کی ذکر کے ساتھ نعتیہ بند آتے ہیں. حضور کی تعلیمات میں حالی آپ دیکھیں گے کہ ان اصولوں کو ابھارتے ہیں جو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں. اسلام کی آمد کے وقت تمام قوموں کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہیں اور اسلام نے ان کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی پیدا کی وہ بتاتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کی خدمات اور ان کے کارناموں کا ذکر آتا ہے. پھر ان کے زوال کا بیان ہوتا ہے اور ساتھ ہی دوسری قوموں کی ترقی کے اسباب اور اپنی کوتاہیوں کے متعلق بیان ملتا ہے. تو یہ اس طرح سے ایک بہت ہی شاندار نظم ہے. بلکہ یہ نظم تو اس طرح کی تھی کہ اس کا خود کا تقاضا تھا کہ پورا ایک لیکچر اس نظم پر ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی گنجائش نہیں تھی. تو یہ ہم نے تھوڑی بات کی ان کی نظموں کے حوالے سے. ان کی جو قومی شاعری تھی، ظاہر ہے کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اصلاح کا نقطہ نظر ہے. حالی کی جو غزل ہے وہ بھی جو قدیم غزل ہے، ظاہر ہے کہ وہاں انہوں نے عشق کا جو روایتی موضوع تھا وہ انہوں نے برتا ہے جو قدیم ان کی غزلیں ہیں. لیکن جب جدید غزل وہ کہنے لگتے ہیں تو وہاں موضوع بدل جاتا ہے. سخن کا انداز اور ان کا جو طرز ادا ہے ان کی وہ وہی رہتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ دلی میں آئے تھے 1854 اور 55 میں، تو انہوں نے غزلیں کم کہی تھی. ایک اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 یا 2 غزلیں اس زمانے میں کہی تھی. لیکن جب دوسری مرتبہ دہلی پہنچے ہیں اور شیفتہ کے رابطے میں آئے ہیں تو خود ان کا بیان ہے. کوٹ: شیفتہ کا پرانا شعر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا تازہ ہو گیا، اور ان کی صحبت میں میرا طبعی میلان بھی جو اب تک مکروہات کے سبب اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا چمک اٹھا. انکوٹ. تو یہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ شیفتہ سے متاثر تھے اور شیفتہ کی صحبت میں ان کی شاعری میں نکھار پیدا ہوا. بلکہ شیفتہ کے اثر کا جائزہ لیتے ہوئے جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ حالی پر ان کے 3 طرح کے اثرات پڑے، 3 پہلو سے. ایک تو یہ کہ ان کے ہاں حالی کے ہاں ان کے اثر سے، شیفتہ کے اثر سے مبالغے سے اعتراض
داخل ہوا، دوسرے یہ کہ حقائق اور واقعات کو ایسے بیان کرنا کہ جس سے لطف پیدا ہو، اور تیسری چیز جو شیفتہ کے اثر سے حالی کے ہاں آئی وہ یہ کہ سیدھی سچی باتوں کو حسن بیان سے دل فریب بنانا۔ شیفتہ کے اثرات کا خود حالی نے ایک شعر میں اعتراف کیا ہے، کہتے ہیں کہ حالی سخن میں شیفتہ سے مستفیض ہوں، شاگرد مرزا کا مقلد ہوں میر کا۔ اب یہ جو تینوں خصوصیات یا تینوں پہلو جو بیان کیے شیفتہ کے اثر سے جو ان میں آئی ہیں، ان کے علاوہ ایک خصوصیت ان کے ہاں جو ان کے طرز سخن کی ہے وہ ہے گداز کی، وہ خصوصیت بن گئی۔ اور انہوں نے ایک شعر میں بھی کہا کہ اے شعر دل فریب نہ ہو تو کوئی غم نہیں، نہ ہو تو کوئی غم نہیں، پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو۔ دل گدازی کے علاوہ ان کے ہاں شاعری میں سادگی ایک اور خصوصیت بن کر کے ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سادی کا اثر شامل ہو گیا تھا۔ حالی نے جب شاعری شروع کی تو ظاہر ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ غزل کی روایت سامنے تھی، اور غزل کا جو سب سے محبوب موضوع تھا وہ عشق تھا، مرکزی حیثیت حاصل تھی اس موضوع کو، لہٰذا انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا اور دیوان کے دیباچے میں اس کا اعتراف بھی کیا۔ انہوں نے جب اپنا دیوان ترتیب دیا تو وہ غزلیں جو روایتی رنگ میں تھیں ان کی شناخت کے لیے حرف قاف یعنی قدیم لکھ دیا ان غزلوں پر۔ ان غزلوں کو ایک ساتھ پڑھیں تو عشق کے موضوعات کے برتاؤ میں بھی ایک الگ شان آپ کو دکھائی دے گی۔ یہاں مبالغے سے اعتراض بھی ہے، واقعیت کے ساتھ دل فریب انداز میں گداز و سادگی کے ساتھ خیال کو پیش بھی کیا گیا ہے۔ یہی رنگ سخن حسن بیان ان کی جدید غزل میں بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جدید غزل میں موضوع بدل گیا ہے اور عشق کی جگہ فرد اور معاشرے کی اصلاح نے لے لی ہے۔ باقی ساری خصوصیات وہی ہیں جو پرانی غزل میں جن کا ابھی ذکر ہوا۔ تو ابھی قدیم غزلیں دو تین شعر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا رنگ کیا تھا۔ قدیم غزلوں کا شعر ہے کہ جو دل پہ گزرتی ہے کیا تجھ کو خبر نہ سے، کچھ ہم سے سنا ہوتا پھر تو نے کہا ہوتا، سخت مشکل ہے شیوہ تسلیم ہم بھی آخر کو جی چرانے لگے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو یہ اس طرح کا ان کا رنگ ہے پرانی غزل میں۔ اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جو جدید غزل ہے وہاں پر حالی نے جو غزلیں کہی ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جو قدیم رنگ کی جو غزلیں ہیں ان کی تعداد 30 پہنچتی ہے، جبکہ جو جدید غزل ہے اس کی تعداد دیوان حالی میں 1893 کے مطابق وہ 86 غزلیں ہیں، اور 1893 سے لے کر کے وفات تک 7 اور غزلیں انہوں نے کہیں۔ تو یہ جو جدید غزل ہے اس کو اب آپ سنیں اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو قدیم رنگ سخن ہے غزل میں سوائے موضوع کے اختلاف کے کوئی اور اختلاف ہمیں نہیں ملے گا۔ جدید غزل کے یہ اشعار دیکھیں کہ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محوے نالے جرسے کارواں رہے، مشکل ہے پاک ہونا اگر دل نہیں ہے پاک، زمزم میں غسل کیجئے کہ گنگا نہائیے، قیاس آپ پر سب کو کرتے ہیں حالی، نہیں ہے اب بھی اچھوں سے خالی خدائی، جو کہیے تو جھوٹی جو سنیے تو سچی، خوشامد بھی ہم نے عجب چیز پائی۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف عشق کا جو قدیم غزل ہے وہاں عشق کے موضوعات ہیں، تو صرف موضوع کا اختلاف جدید غزل اور قدیم غزل میں ہے، اور باقی جو خصوصیات ہیں ان کی وہی ہیں جو انہوں نے پرانی غزل میں تھی یعنی قدیم غزل میں تھی۔ انہوں نے جدید غزل میں عشق کے ساتھ ساتھ حسن کو بھی خارج کر دیا۔ اوپر کچھ اشعار پیش ہوئے ان میں اسی کی نمائندگی ملتی ہے کہ وہ عشق کو خارج کر دیا انہوں نے اپنے قلمرو سخن سے، اور حسن کو بھی خارج کیا ہے۔ لیکن کہیں کہیں آپ دیکھیں کہ جدید غزل میں بھی عشق کا مضمون آتا ہے۔ عشق سنتے تھے جسے ہم وہ یہی ہے شاید، خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا، گو جوانی میں تھے کجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت، اس کے جاتے ہی کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت، جیتے جی موت کے منہ میں نہ جانا ہرگز، دوستو دل نہ لگانا ہرگز۔ یہ جدید غزل ہے، اس میں عشق کے موضوعات ہے، لیکن ان موضوعات کو بیان کرنے کا بھی اپنا ایک ڈھنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو جدید غزل میں موضوعات مختلف ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عشق کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا، لیکن اس میں ایک الگ شان نظر آتی ہے۔
ان کی غزلوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مسلسل گوئی پائی جاتی ہے، یعنی جب وہ کوئی موضوع پیش کرتے ہیں تو اس کے مختلف پہلوؤں کو وہ بیان کرتے ہیں. اس سے جدید غزل کا جو نفس مضمون ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور غزل نظم کے قریب تر آ جاتی ہے. وہ جدید غزل کی مدد سے غزل کا رنگ، اس کا مزاج اور اس کے موضوعات بدل دیتے ہیں اور نئی نسل کے لیے شاعری کو قومی خدمت، سماجی اصلاح اور دعوت و عمل کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. ان کی جدید غزل کو اس مخصوص روایتی موضوع سے ہٹانے کے باوجود ایک طرف تو بالکل ویسی ہی ہے جیسی قدیم غزل میں ہے اور ساتھ ہی دل میں بھی اتر جاتی ہے. حالی کی جو ہرگز ردیف والی غزل مسلسل ہے، یہ غزل ہے لیکن غزل سے مختلف بھی ہے. آپ دیکھیں یہ شعر کے کوچ سب کر گئے دلی سے تیرے قدر شناس، قدر یہاں رہ کے اب اپنی نہ گوانا ہرگز. تذکرہ دل مرحوم کا ہے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز. بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی، یا مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز. تو یہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو غزلیں ہیں وہ کس طرح سے مختلف ہیں اور کس طرح سے روایت سے مربوط بھی ہیں. تو مجموعی طور پر ان کی غزل میں توازن ہے. ان کے مصلح ذہن نے جو ہوس پرستانہ عشق تھا یا جو معاملہ بندی تھی اس کو چھوڑ دیا ہے، اور بلند پروازی یا ضرورت سے جو رنگینی تھی، ضرورت سے زیادہ جو رنگینی تھی، اسے بھی انہوں نے ترک کر دیا. ان کا خود کا جو دل درد مند ہے وہ انہیں میر کی طرف لے جاتا ہے. غالب کے اثر سے ان کے ہاں آپ دیکھیں کہ حسن تخیل بھی پیدا ہوا، فکر کے اندر ندرت بھی آئی اور شوخی بھی آئی ہے. اور سعدی کے اثر سے آپ دیکھیں کہ ان کی ان سادہ بیانی کی طرف انہیں ترغیب ملتی ہے. اور شیفتہ کے اثر سے جیسا کہ میں نے کہا کہ عام باتوں کو حسن بیان سے دل فریب بنایا جا سکے، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں آتی ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جمیل جالبی صاحب نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ جو ان کی شاعری ہے ان کو کچھ ایسے پہلو ہیں جن سے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ روایت سے ان کے ہاں تعلق ملتا ہے کہ ان کا جو انداز ہے وہ ایک حد تک سعدی شیرازی کی گلستہ بوستہ سے متاثر ہے، اور جس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں کہ سیدھا طرز ہے، واعظانہ لہجہ ہے، چھوٹی بحریں استعمال کر رہے ہیں اور کمال کی روانی ہے. ان میں روایت سے قصب کا ایک سرا خواجہ درد اور خواجہ میر تقی میر سے جا ملتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میر کے ہاں داخلیت پر زور ہے جبکہ حالی کے ہاں خارجیت پر زور ہے، اس لیے ان میں غنائیت ذرا کم ہے لیکن توازن اور اعتدال بڑھ گیا ہے. موضوعات شاعری، یعنی یہ وہ پہلو بیان کر رہا ہوں میں جہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کس طرح سے کیا خصائص ہیں ان کے، ایک طرح سے ان کے کیا پہلو ہیں جن سے ہم ان کی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں. ایک تو روایت سے تعلق ہے، دوسرا پہلو ہے موضوعات شاعری کہ انہوں نے کس طرح کے موضوعات پیش کرے. ظاہر ہے کہ وہ موضوعات نثر سے متعلق تھے، انہوں نے شاعری میں ان کو شاعرانہ لباس عطا کیا ہے. تیسرا پہلو حق گوئی اور واقعیت ہے کہ حال ہی سے پہلے ان کے زمانے میں بھی جو ہے مبالغہ شاعری کا ایک لازمی جز ہوا کرتا تھا. حالی نے شیفتہ کے اثر سے اور خود ان کی طبیعت میں بھی مبالغے سے احتراز تھا پہلے سے، لیکن ان کی صحبت نے اس کو اور صاف کیا، اس میں جلا بخشی کہ وہ مبالغے سے خود کو دور کرتے ہیں. انہوں نے انگریزی شاعری اور سرسید سے تصور اخذ کیا کہ شاعری پہلے حق گوئی ہے. چوتھا پہلو یہ ہے کہ فطری رنگ سخن یا نیچرل رنگ سخن وہ اپناتے ہیں. تو انہوں نے شرفاء کے روزمرہ اور بول چال کی زبان کو متانت کے ساتھ بھرتا ہے اور طرز ادا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے. ان کے کلام میں رنگینی، مبالغہ اور مشکل پسندی غالب نہیں آتی. اور پانچواں جو تصور ہے جس کے تحت ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں وہ ہے شاعری کا ایک نیا تصور، یعنی ان کی شاعری میں خیال اور موضوع پہلی چیز ہے اور ادا اس کے تابع ہے. اس طرح ان کی شاعری سے شاعر اور شاعری دونوں کا ایک نیا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ موضوع کو پہلے رکھتے ہیں اور طرز بیان کو کس انداز میں بیان کیا جائے گا اس کو وہ دوسری چیز مانتے ہیں. تو حالی کے نزدیک شاعر وہ ہے جو مبالغے اور جھوٹ سے بچ کر نہ صرف اپنی بات کہتا ہو بلکہ اصلاح حوال کے نئی ہدایت بھی دیتا ہو. لیکن حالی کو اس کا اندازہ تھا کہ ابھی لوگ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں کھولی حالی نے دکان سب سے الگ. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ
حالی نے جو یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنی شاعری سے اردو شاعری کی روایت کو بدل کر اسے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے، بلکہ صرف ہم آہنگ نہیں کیا ہے، اس روایت کو ایک نئی صورت بخشی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کے کافی کام کا ہوگا اور اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا۔ شکریہ۔